چھٹی نصیحت آپ فرماتے ہیں کسی ایک کے خلاف اہل قبلہ میں سے شرک، کفر اور نفاق کی گواہی نہ دے، اور یہ کہ رحمت کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ ایک بڑا نازک سا ہمارے اس معاشرے میں مسئلہ ہے۔ آپ نے جو ارشاد فرمائی نصیحت، اور اس کی یہ جو شرح میرے سامنے ہے، وہ شرح کرنے والے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ اس کی شرح میں آپ بھی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر قرار نہ دینا مخلوق کے لیے رحمت، شفقت اور مہربانی کرنا ہے، یا اس صفت والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول قریب ہے۔ اب ہمارے ہاں مختلف مسلک موجود ہیں، مختلف مسالک موجود ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے، اور اختلاف بھی کسی مقام پر بہت حد سے زیادہ ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ لیکن آپ نے اس بات پر، اب اس پر بھی وہی قانون ہے جو میں نے ابھی لعنت کے حوالے سے بیان کیا، کہ یہ بیان کرنا کہ فلاں کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ تو کہنا جائز ہے۔ کسی خاص بندے پر لعنت کرنا نام لے کر مومن پر، ایمان والے پر، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی ہمیں حد درجے کی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ فلاں بندہ کافر ہے، اس کی بنسبت کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ بڑے بڑے جو عقائد ہیں، دین کی بنیاد کا انکار کر دینا، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اب پاکستان میں جتنے مسالک ہیں، آپس میں سب کا اختلاف ہے کسی نہ کسی معاملے پر، لیکن اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ قادیانی، مرزائی، احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کی بنیاد سے ہی پھر گئے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول نہیں مانا، کسی اور کو نبی اور رسول بھی ساتھ میں مان لیا، وہ دین کی بنیاد سے نکل گئے۔ لہٰذا ان کے بارے میں ہم توقف نہیں کریں گے، زبان خاموش نہیں رکھیں گے۔ یار آپ نے تو خود ہی نصیحت بیان کی تھی کہ قبلہ، اہل قبلہ والوں کو کافر نہیں کہنا، تو ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس سے مراد ہے کہ اپنے اختلافی مسائل میں جو دین کی بنیاد کو چھوڑ کر باقی معاملات میں اگر کسی جگہ اختلاف ہو تو ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، ہاں اس میں حد درجے کی احتیاط رکھیں۔ اور اس میں ایک فقہی آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فقہاء نے کتنی احتیاط کی۔ آج کل معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ بڑا حساس گفتگو ہے جو میں کر رہا ہوں، ہر بندے کو ڈر ہوتا ہے یار میں باہر نکلوں گا مجھے کہیں گے یہ بھی صلح کلیت کا قائل ہے، لیکن حق بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں ایک فقہی مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فقہاء نے، علماء نے کتنی احتیاط کی ہے کسی بھی بندے کو، کسی بھی فرقے کے بندے کو کافر کہنے سے۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ میں آپ لکھتے ہیں، جب مفتی کورس ہم کرتے ہیں، تخصص کرتے ہیں، مفتی کوئی بندہ بنتا ہے تو اس کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ نے اس میں ایک مسئلہ درج کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، اور یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، یہ امت کے فقہاء کا مسئلہ ہے، ہمیں کتنی احتیاط بتائی گئی، اگر کوئی بندہ کوئی جملہ بولتا ہے، اس جملے کے 100 مطلب ہیں، کتنے؟ 100 مطلب ہیں اس جملے کے، اس لفظ کے، 99 اس کے مطلب اور معانی اس سے کفر ثابت ہوتا ہے۔ 99 معانی سے ایک معنی ایسا ہے کہ جس سے کفر ثابت نہیں ہوتا، یعنی ایک یہ والا مطلب کرے تو یہ بندے نے بات ٹھیک کی ہے، یہ 99 مطلب ایسے ہیں اگر اس لحاظ سے اس نے یہ گفتگو کی ہے تو یہ کفر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، فقہاء یہ فرماتے ہیں، کوشش کی جائے اس کے قول کو، اس کے الفاظ کو، اس 1% وہ 1% جو ایمان والا مطلب ہے اس پر محمول کیا جائے، کہ جان بوجھ کر ہماری وجہ سے کوئی کافر نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال اس دور میں کیا ہو گیا ہے، ایک لفظ کے 100 معانی ہے، 99 معنی کفر والے، ایمان والے ہیں، ایک معنی کفر والا ہے اس میں، ہم تو بخشتے ہی نہیں ایک دوسرے کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو 99 معنی درست ہیں اس نے وہ مراد لیا ہوگا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ جو ایک معنی کفر والا ہے اس نے وہی مراد لیا۔
اور اس میں بھی پھر آگے تفصیل ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ زندہ ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے خود کون سا معنی مراد لیا تھا. ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو ہمارے ہاں تو پوچھنے کا، گفتگو کا رواج ہی نہیں ہے. کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی جملہ، کسی کو کوئی کتاب ہمارے سامنے آئی، اسی وقت ہی فتویٰ جاری، یہ دین سے خارج ہو گیا. دین میں داخل تو ہم لوگوں کو کر نہیں سکے، دین سے خارج آج تک کرتے رہے ہیں. اس معاملے میں یہ بڑا حساس قسم کا مسئلہ ہے، اور اس میں انتہا درجے کی احتیاط وہ ضروری ہے. کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی بندے کو کافر کہتا ہے، اگر تو وہ کافر ہے پھر تو اس کی بات درست ہے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ کافر ہو جائے گا، وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک بندہ مومن کو کافر کہہ دیا. یہ اتنا سخت جملہ ہے، ہماری زبان سے بڑے عام معمول میں نکلتے ہیں یہ لفظ، فلاں کافر ہے، فلاں کافر، وہ تو ہے ہی کافر. وہ تو یہ بہت حساس قسم کا مسئلہ ہے، اس کو علماء تک رہنے دیں. عوام ایک تو اس میں شامل نہ ہو، اس کو عام نہ کریں اپنی زبانوں پر. اور علماء کے لیے بھی یہ احتیاط، یہ آپ کی نصیحت ہے کہ علماء کو بھی چاہیے بجائے اس کے. اور آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، کسی نے کوئی غلط جملہ بول دیا، سارے مل کر اس پر فتوے لگا دیتے ہیں، حالانکہ سارے جا کر اس کو کہیں آپ نے یہ جو جملہ بولا ہے اس کا غلط معنی ہے، اس سے آپ کو بھی نقصان ہے، دینی لحاظ سے بھی نقصان ہے، آپ یہ جملے واپس لے لیں، اس کو بدل دیں. اس کے اندر ظرف ہوتا ہے، وہ بدل لیتا ہے. لیکن وہ گھر میں بیٹھا ہے، اس نے فیس بک، اس نے یوٹیوب کھولی، اس تک فتویٰ آ گیا ابھی آپ تو کافر ہو گئے رات کے، تو وہ کہتا ہے اچھا میں پھر جو میں نے کل جملہ کہا تھا میں اس پر ثبوت بھی پیش کروں گا. یہ ہٹ دھرمی، یہ ضد، اس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت دن بدن بڑھتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں. ایک وہ بھی وقت تھا اختلافات موجود تھے لیکن سارے کے سارے اہل سنت میں ہی شمار ہوتے تھے. فقہ مالکی والا ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، فقہ حنبلی والا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، فقہ شافی والا ہے وہ اپنے ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، فقہ حنفی والا ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے. سارے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، کوئی کسی کو کافر اور گمراہ بھی نہیں تھا کہتا. آج دور کیا آ گیا ہے، آج ہمیں اللہ ہی ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اس موضوع پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے کیونکہ گفتگو کرنے والے کو بھی بیچارے کو اپنا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کسی اور کھاتے میں نہ گن دیں. لیکن جو حق ہے وہ حق ہی ہے، وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے لوگوں تک حق بات کو پہنچانا. تو یہ چھٹی نصیحت جو آپ نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا یہ باعث ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں دخل اندازی سے بندہ دور رہے. یہ رب کو علم ہے، جو قطعی عقائد ہیں، جو مین عقائد ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ان پر تو کوئی سمجھوتا ہی نہیں ہے. جو آپس کے مسلکی مسائل ہیں ان کے اندر ایسا معاملہ ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو دین سے ہی خارج کر دیں. جو دین کی بنیاد ہے، جن کی وجہ سے بندہ دین میں داخل ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار انسان کو دین سے نکال دیتا ہے. لیکن دین میں آنے کے بعد آگے دیگر جو ہمارے مسائل اختلافات ہیں اس میں ایک حد ہوتی ہے، اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں اخلاقی پہلو بھی ہوتا ہے. وہ سارے مسائل مد نظر رکھ کے ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے.